سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، مایوسی، غم زدہ ہونا یہ کیا چیز ہے۔ یہ صرف یہاں ہوتا ہے، یہ کہیں یہ ایسے تو نہیں کہ یہاں پہ چوٹ لگی، آپ کو دکھائی دیا، آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا۔ تو اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، مایوسی، غم، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ یہاں ہے صرف، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا علاج صرف اس بندے کے پاس ہے جس کو انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، مایوسی، غم ہے، وہ اپنا علاج کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اور وہ علاج کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک، وہ ہے اللہ سے جڑ جانا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اب تک کر کے دیکھ لیا نا، یہ دوائیاں کھا کے دیکھ لیں، وہ عارضی ایک ریلیف سا آپ کو ہے، اس کے بعد واپس جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے آپ پھر اسی کیفیت میں۔ روزانہ دوائیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں دوائیاں، آپ کی صحت برباد ہو رہی ہے اور آپ اندر اس کے جاتے جا رہے ہیں۔ میرا کہنا اس دفعہ مان کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ بالکل آپ کے پاس علاج ہے، اور وہ علاج ہے اللہ سے جڑ جانا۔ کیسے؟ آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے، شیطان کو کہنا ہے، ساری سوسائٹی کو کہنا ہے، جہاں جہاں سے آپ کو سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن آپ ریسیو کر رہے ہیں، آپ نے اسٹریٹ فارورڈ کہنا ہے کہ جو ہوتا ہے، جو آتا ہے، وہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی اذن سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے کر دیا، اس کی طرف سے ہو گیا، اس نے نقصان پہنچا دیا، یا یہ ہو گیا، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے؟ کیا یہ چیزیں خود ہی ہو رہی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہی تو شرک ہے، اس سے باہر آ جائیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے کسی بھی کام کی، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ ایک دم، آپ کو ایک مینٹل ریلیف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آپ خود یہ کریں گے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ کو یہ آفس میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، کہیں آپ کو کوئی پریشانی دینے کی کوشش کرے بھی، یا کوئی ایسی بات کرے بھی، تو آپ اس کو کہو، بھائی اپنے آپ سے بھی کہو، اس کو بھی کہیں، یار تم مجھے کس بات سے ڈرا رہے ہو؟ کوئی مصیبت میرے پہ نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہو۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ تعالیٰ کا طرف سے ہے، تو وہ تو میرا دوست ہے۔ کیا کروں گا میں؟ گلا کروں گا؟ دوستی سے گلا؟ اپنے دوست سے گلا کر رہا ہوں؟ اپنے اللہ سے گلا کر رہا ہوں؟ استغفر اللہ۔ خوش رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ گاڈ نوز، یو ڈونٹ نو، اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ یقین کر لیں اس بات کو۔ اکبر الہ آبادی نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ رضائے رب پہ، رضائے حق پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ ہو آر یو یار؟ آپ کون ہیں؟ دیکھیں اس کو ذرا غور سے، ذرا دوبارہ سن لیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ یوں ہو جائے، ویسے ہو جائے، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، یہ نہ ہو جائے آئندہ، وہ یہ پہلے میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ او بھائی، ہو آر یو؟ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، آرڈر ہی اس کے ہیں، تو کیسا؟ ہو آر یو یار؟ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پہ راضی رہیں۔ دیکھیں، مولانا محمد علی جوہر ایک دفعہ جیل گئے، تو ان کو ایک نیوز دی گئی کہ آپ کی ایک بیٹی جو ہے نا، ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر ان کو نیوز آئی کہ جی وہ ان کی بیٹی اسی بیماری میں فوت ہو گئی۔ انہوں نے ان کو چھوڑا کہ بھائی دفنایا، ان کو چھوڑا۔ پھر دوبارہ جب جیل گئے، پھر نیوز آئی کہ ان کی دوسری بیٹی اسی ہی بیماری میں مبتلا ہے جس میں پہلی بیٹی کی جان چلی گئی تھی۔ تو اس وقت آپ نے ایک نظم لکھی ہے، اور اس وقت اس کا جو شارٹ ہے، کنسائز، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹی تیری صحت منظور ہے، لیکن اگر میرے اللہ کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ یہ ہے راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں ہر وقت۔ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دعا کر سکتے، اور جو ہوا وہ ہونا ہی تھا، کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا تھا۔ تو بس آپ ایزی رہیں، ریلیکس رہیں، خوش رہیں۔ یہ جو تسلیم و رضا ہے نا، یہ آپ کو اس چیز سے باہر لے آتی ہے، وہی جو میں بات سٹارٹ میں کی، اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور غم، مایوسی، اور یہ سارا کچھ شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کیسے باہر لے کے آتی ہیں وہ؟ کہ بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، وہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، ساری چیزوں کا قصہ ہی ختم۔ دیکھیں، جس کے ذریعے سے آیا ہوا اللہ کے حکم سے ہی ہے،
جس کے ذریعے سے آیا اس نے تو کما لیا اپنا، اس کا جو بھی اس کے جو گناہ ہے وہ تو اس کے سر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوا اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا کسی صورت نہیں آپ کے ساتھ ہو سکتا، نہ ہوا نہ ہوگا، یہ تو کنفرم اپنے اندر بٹھا لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو ہم نے تو بس راضی رہنا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندے نے مجھے ناراض کیا، تکلیف دی، کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، کیونکہ زمانہ تو میں خود ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں زمانہ ہوں، سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہوا، سب کچھ میرے حکم سے ہے۔ تو آپ نے کسی زمانے کو برا نہیں کہنا، آپ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو ایک لطیفہ بھی ہے اس میں، ایک صاحب جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر تو تبھی ہوتا ہے۔ تو ایک بندے نے پتھر اٹھا کے پیچھے سے مارا، تو وہ پتھر لگا ان کے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس نے کہا جان بوجھ کے کہ بھائی یہ پتھر تو اللہ کے مارے لگا ہے، تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یہ پتھر لگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو تمہارا نشانہ چوک جاتا یا تمہارے ہاتھ کو کچھ ہو جاتا، لیکن میں پیچھے مڑ کے صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ریلیکس رہیں، خوش رہیں، ہواؤں میں اڑتے پھریں۔ بہترین ہے زندگی، اللہ تعالیٰ نے جو دی، جہاں جیسی دی، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔